زندگی کی خوبصورت ترین شب جمعہ میں سے ایک شب جمعہ آنکھ ایک نظر دلائل الخیرات پر ڈالتی ہے اور دوسری نظر آقا کریم کے گنبد پر، جن کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ان کا گنبد آنکھوں کے بالکل سامنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا خواب دیکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ نگاہ فرماتے ہیں تو خواب کو تعبیر نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم مسجد نبوی میں جی شب جمعہ تھی، الحمدللہ حرم میں تھی۔ اب صبح زینی ہمارے ساتھ آئی ہوئی تھی اور مجھے یہ اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ ناشتہ خود بھی نہیں کرے گی، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ زبردست قسم کا ناشتہ لے کے زینی پہنچی ہوئی ہے میرے پاس۔ یہ حلوہ ہے، اس میں یہ چائے لے کے آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پراٹھے ہیں، پائے ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو اس دسترخوان پر موجود نہیں ہے؟ اور اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سمجھ آتی ہے آپ کو نا، یہاں پڑے رہنے سے کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں۔ جناب یہ چھتریوں والا صحن ہے اور یہ ہمارا ناشتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اٹک۔ یہ خوبصورت مناظر مسجد نبوی کے محرابوں کے ہیں، اور گنبد موو کر چکا ہے، چھت ہٹ چکی ہے، دھوپ اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ہال اس وقت دالان بنا ہوا ہے۔ عید گزر چکی ہے، اعتکاف ختم ہو چکا ہے، عید کا دوسرا دن ہے اور ہم مدینے میں الحمدللہ کل شام کو ہم یہاں پہنچے تھے، اور ہماری خوش بختی کہ آج ہمیں جمعہ یہاں نصیب ہوا۔ اور فلائٹس چونکہ واپس جا رہی ہیں، رش کافی کم ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے پیکج پر آئیں تو یہ بہت بہترین ٹائم ہے مسجد نبوی میں اسپینڈ کرنے کا، کیونکہ رش گریجولی ہر روز کم ہوتا جاتا ہے۔ کافی سارا رش کم ہے، بہت آسانی سے ہمارے پورے گروپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جگہ میسر آئی، اور بڑے اطمینان اور تسلی سے ہم نے باقی تمام نفلی عبادات بھی کیں اور الحمدللہ جمعہ بھی ادا کر لیا۔ سلام چل رہا ہے، آقا کی مسجد ہو اور سلام نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ اس مسجد نبوی میں اس سلام میں آپ بھی شریک ہو جائیے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، ہمارا سلام قبول فرما لیجئے۔
اور اپنے کریم سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے کل مسلمانوں کو معافی عطا فرما دے۔ اللہم وعفاف ان المسلمین، اے اللہ تو سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے، کل امت مسلمہ کی بخشش فرما، اور کل امت مسلمہ کو ظالموں کے ظلم اور جابروں کے جبر سے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین وطن عزیز پر اپنی خصوصی نگاہ رحمت فرما، اور اس مبارک دن اور اس مبارک جگہ کا صدقہ ہم پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہونے والا اور سرخرو ہونے والی قوم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں وطن عزیز سے جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا اور جس بھی دعا کے لیے کہا، آج کے اس مبارک دن اور اس مبارک گھڑی کا صدقہ سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما کر اپنے پیارے اور میٹھے محبوب کے صدقے سے ہماری کہی ان کہی، مانگی بن مانگی ساری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ بار بار اس برکت والے گھر کے صحن میں اترنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رب العالمین، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان محبوب کے دروازے سے ہمیشہ بھیک اٹھانے اور ہمیشہ شکر گزار رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مسجد نبوی میں جمعہ نصیب ہونا، اور آج عید کا تیسرا دن ہے تو عیدی کے ساتھ نصیب ہونا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم ویسے بھی جب گروپ لے کر آتے ہیں تو ہم ہر جمعے کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی میں ہو یا مسجد الحرام میں۔ اور ابھی تو الحمدللہ عید بھی تھی، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سب لوگ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھنے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور لوگ ہمیں بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم انہیں جب سمجھاتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ہم نے جمعہ ادا کیا ہے، تو وہ ہمارے اس فعل پر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ایسا رواج نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ الحمدللہ گروپ ہوتے ہیں 50 60 70 20 40، تو اکٹھا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اچھا خاصا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جمعے سے فارغ ہو گئے ہیں، اصل میں صبح 9 سے 11 کے درمیان کی آئی ہوئی خواتین اب تھکی ہوئی ہیں، تھوڑا سا آرام کریں گی اور پھر ظہر کا رش ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، اتنے سخت مشکل حالات جن میں دنیا چل رہی ہے اور اتنی سخت پریشانی کے دن جو غزہ کی وجہ سے ہمارے دلوں کو جو بوجھ ہے، نہ عید لگتی ہے، نہ رمضان تھا، بس اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے کوئی خیر والی آسانی فرمائے اور کل امت مسلمہ کو سب طرف سے سب طرح کی آسانیاں عطا فرما دے۔ تو بس یہ ہمارا آج جمعہ تھا، اور اس بار ہمیں مسجد نبوی شریف میں ایک ہی جمعہ آئے گا، کیونکہ ہمارا مین مقصد اس گروپ کو لانے کا مین مقصد اعتکاف تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 15 17 لوگوں نے، خواتین تھیں ہمارے ساتھ، 1 2 مرد تھے جنہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خیر خیریت سے نصیب فرمایا اور تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کا اعتکاف پورا ہوا۔ ایک خاتون کا اعتکاف بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، ان کو ہم نے مسجد نبوی شریف میں اس کی قضا کروا دی، اور 1 دن کا اعتکاف بیٹھ کے الحمدللہ وہ بھی اپنے اس فرض سے ادا ہو گئی۔ تو میں تو اب سوچتی ہوں، بدنیز حیران ہوتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ یہاں رمضان میں خود آ کر اعتکاف بیٹھنا بھی محال کام تھا، اور میں یہاں 17 18 لوگوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آ گئی۔ آئے تو ہم 25 لوگ تھے، لیکن یہاں ہمارے ساتھ آ کر 16 17 ہی لوگ اعتکاف بیٹھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو کامیاب فرمایا، اور جسے ہم بہت ہی مشکل سمجھ رہے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے بہت زیادہ آسان کر دیا۔ اس سیریز کی ساری ویڈیوز کو خوب دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ اگر آپ بھی مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بڑی ہی ہیلپ فل ہوں گی، اور میں نے بڑی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال کا اعتکاف ہمیں مسجد نبوی شریف میں عطا فرمائے، تاکہ وہاں کی بھی لائیو ویڈیو بنائی جا سکے اور لائف ٹائم کے لیے یوٹیوب پر ڈال کر ان کو سیو کیا جا سکے۔ جو مشکلیں یا پریشانیاں، بہت سی باتیں نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں ہوئی، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے بعد کسی اور کو ان مشکلوں سے گزرنا پڑے۔ دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے اور آسانیوں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو دیکھ کر ضرور لائک کر لیا کیجیے، انگوٹھے کے نشان کو پریس کر دیا کیجیے، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر لیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔